دلوں کو روشن کیا اور منور کیا۔ حضرت ایمان ان کے فیض کی کیا بات کریں، جو آتا تھا خواب و غریب ہو یا امیر، خواب و بادشاہ ہو یا فقیر، سب یکساں ان کے در سے فیض پا گیا کرتے تھے۔ اور کیوں نہ ہو میں نے جو آیت مقدسہ تلاوت کیا میں اللہ تعالیٰ یہی اپنے محبوب کی امت کو بتا رہا ہے کہ میرے محبوب کے پیاروں کی کیا شان ہوتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا بڑا تفصیلی واقعہ ہے، بڑے علماء موجود ہیں، میں مختصر بات کروں گا، تفصیل نہیں۔ حضرت ایوب علیہ نبی علیہ السلام نبی تھے، اللہ نے ان کو بڑا حسن و خوبی سے نوازا تھا، بڑے کمالات سے نوازا تھا، لیکن اللہ اپنے پیاروں کا امتحان بھی لیتا۔ حضرت ایوب کا امتحان شروع ہو گیا، اور امتحان بھی اتنا سخت تھا کہ سب گھر والے جو تھے وہ سب شہید ہو گئے، اور آپ کے بدن کے اوپر پھنسیاں نکل آئی، آبلے پڑ گئے، سخت تکلیف تھی پورے بدن کے اندر، لیکن زبان پہ صرف اللہ کے شکر۔ کوئی دن 2 دن نہیں، 10 دن نہیں، مہینہ 2 مہینہ نہیں، کئی سال گزر گئے اس حال کے اندر، اسی تکلیف کے اندر رہے۔ ایک روز اللہ سے عرض کرتے ہیں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ یہ مجھے تکلیف ہے، تو ارحم الراحمین رحم کرنے والا، کرم کر دے۔ اللہ نے فرمایا تم امتحان میں تو کامیاب ہو گئے ہو، اچھا اب یہ کرو، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ اللہ نے فرمایا اے ایوب اپنا پیر مارو زمین پر، یہ چشمہ ہوگا جو بڑا ٹھنڈا چشمہ ہوگا، نہانے کے لیے بھی ہے اور پینے کے لیے بھی۔ حضرت ایوب نے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، حضرت ایوب نے پیر مارا، چشمہ جاری ہو گیا، اور اس پانی سے جب انہوں نے غسل کیا تو سارے جتنی بیماری تھی وہ سب دور ہو گئی، پیا تو تمام جو اندرونی بیماریاں تھیں وہ بھی ساری دور ہو گئی، نور دل کے اندر پیدا ہو۔ اور بھی آگے اللہ نے تفصیل بیان کی ہے، لیکن میں صرف اس واقعے سے سبق جو اللہ رب کائنات ہمیں قرآن کے ذریعے دینا چاہتا ہے وہ کیا سبق یہ کہ دیکھیے چشمہ نکالنے کے لیے، زمین سے پانی نکالنے کے لیے تو بہت سے طریقے ہیں۔ آج کل تو ٹیوب ویل لگانا بھی ہو گیا، اس زمانے میں تو ٹیوب ویل نہیں تھا، حضرت ایوب کے زمانے میں، لیکن کڑھاڑی تو ہوتی ہوگی، کوئی بیلچہ ہوتا ہوگا، کوئی نوکیلی چیز ہوتی جس سے کھودتے ہوں گے لوگ، کنویں کو کھودتے ہوں گے، پانی نکالتے ہوں گے، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں کدال کے ذریعے یہاں روزن کرو اور یہاں سے پانی نکالو، یا کلہاڑی کے ذریعے یہاں سے روزن کرو، نہیں، فرمایا اپنا پیر مارو۔ جب انہوں نے پیر مارا تو اس میں چشمے جاری ہو گئے۔ امت مصطفیٰ کو سبق دینا مقصود تھا کہ اللہ کی ہدایتوں کے اور اللہ کی رحمتوں کے چشمے اگر تم بھی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے ولیوں کے قدموں میں آ جاؤ، یہاں بھی لیں گے تمہیں چشمے۔ مرحبا۔ آج جو یہ لاکھوں عوام شہادتیں بھی یہاں سے ملا کرتے۔ حضرت قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حقیقت یہ کہ ایک اللہ کے مقبول ولی تھے، انہوں نے اس عالم کے اندر جو فیض پہنچایا ہے، کتنے لوگ بھٹکے ہوئے تھے، کتنے راہ راست پر نہیں تھے، لیکن حضرت کے نگاہ پڑتی تھی تو اللہ تعالیٰ ان کو فیض عطا فرما دیا کرتا تھا۔ جو اس قدموں سے وابستہ ہو جاتا تھا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اس کو ان قدموں سے فیض ملا کرتا، یہاں سے فیض کے چشمے جاری ہو رہے تھے، اور لوگ فیض اٹھا کر گئے ہیں، اور عالم کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد کے اندر ہیں جن کے قلوب روشن ہیں عشق مصطفیٰ سے، اور ان کے دل روشن ہیں اللہ کے ولیوں کی محبت سے، صحابہ کی محبت سے، اہل بیت اطہار کی محبت سے۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ فیض قیامت تک جاری اور ساری رہے۔ وہ اپنی جگہ پر حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت، حضرت عارف کامل، حضرت
عطا اللہ دامت برکاتہم العالیہ کو اپنی جگہ پر چھوڑ کے گئے. وہ ان کا مظہر عتم ہے. الحمدللہ اسی طرح فیض پہنچا رہے ہیں جس طرح حضرت خیر پہنچایا کرتے تھے, اور یقین ہے انشاءاللہ یہ فیض قیامت تک جاری رہے گا. کریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کوئی سمجھے تو کیا سمجھے, کوئی جانے تو کیا جانے, دو عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین و ناظرین, اج اواں اساں سبھی پہنجے پیرو مرشد ان مرد کلندر جے مرد کلندر جے نگاہن سا پوری کائنات فیضیاب تھی رہی آہے, انشاءاللہ تھیندی رہندی. ان مرد کلندر جے عرس جے تقریب میں اواں اساں سبھی حاضر آیوں. سرکار جا غلاموں علماء کرام جو جمع غفیر آہے, لمبی چوڑی تقریر نہ کرنی, صرف 5 منٹ اواں جا وٹھندس. اواں حسینی بھائرن کھا ہی پچھا تو کیا تا تواں کیڑی جائے تے اج ویٹھا آیو. سبھی جواب دیندو تو سونے سائیں کمبر وارن جے درگاہ عالیہ تے ویٹھا آیو. ایو اواں اسا سبنی جو جوابا پر مجھے دل کھا پچھا کہو, مجھو ایمان وجدان, مجھو عرفان ایقان ہی تو چوے کہ ساری دنیا تھی چوے. تاج درگاہ عالیہ کمبر شریف سے اساں دی حاضری تھی رہی پر مجھو وجدان ہی چاہی رہو یار. کمبر شریف جے درگاہ دے حاضری نہ ہے, خدا دے ذات جو قسمہ مجھے مدینے دے سردار فرمایو وَإِذَا مَرَرْتُ بِرَوْضَةٍ مِّن رِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا. مدینے دے سائیں فرمایو جڑے جنت جے باغن ماں گزرو تو جنت جا باغن جا میوہ کھائیں دا کرو. صحابن عرض کیوں آقا ما ریاض الجنہ, سونا جنت جا باغ شاہل. مدینے دے سائیں فرمایو حلق الذکر, ذکر جا حلقہ جنت جا باغ آہل. مجاتا ہی دربار ہوا دربار آہے جے دربار دے اساں دے مرشد کلندر قبلہ پیر طریقت رابر شریعت عالمی مبلغ اسلام حضور قبلہ سید غلام حسین شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ذکر جا حلقہ کرائیں دو رہے ہوا. مجھو ایمان ہی تو چوے تو خدا دے ذات جو قسمہ اج تواں سادی حاضری جنت جے باغ میں تھی رہی ہے. سبحان اللہ. یہ جنت جو ٹکڑوا, یہ جنت جو ٹکڑوا کمبر نہ ہے مجھے مرشد کریم جے قدمن جے برکت سا ہی کمبر نہ ہے. انجا فرزند انجا صاحب زادہ اسانی سندھ جی ہیر سوائیں قبلہ علامہ محمد عبید اللہ داہری جن کے دعوت خطاب دیندا سی جے تمام اسانگے پہنے خطاب سا نوازیندا سبھی نعرہ جو جواب بلندا واسا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حسینی فقیر انہوں نے تھد پہ چوندی دکانے ور تمام لائے چھو اجو ایڑو مظاہرو دا کہو آیا بیٹھا تو حسین آباد تے آئیو نا پودھوڑو گالائے تو صحیح جواب دے حسینی فقیر خبر تا پوے بیمانن گیتا اسا کمبر وارے گھوٹر یا غلامن بٹایا آئیو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حاضری, مرشد حسین سہرو حسین. الحمدللہ
الحمد لله المنعم المنان والصلاة والسلام على نبيه وصفيه ونبينا سيدنا محمد سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه إلى يوم الميزان أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ. ماشاءاللہ وری جماعت تائیں سبھی پڑھو تو انشاءاللہ تعالی مجموع وجی ویندو. سبھی وڈے آواز سان پڑھو تو سی اسٹیج وارا بدو. صلی اللہ علیک یا عزت نہیں احترام جے قابل پیارا مسلمان بھائرو عزیز دوستو درگاہ عالیہ کمبر شریف میں اج وقت جی کامل اکمل ولی ہے عارف باللہ غوث الزمان جن جو فیض پورے بری صغیر جے اندر سمندر جے چھولن وانگر ہلی رہو تقریروں کافی تھی چکیوں لمبیوں یا ڈگیوں تقریروں دائتے ہوندیوں تھی سگن نکو وری خطابت جا جوہر جوائر پلٹائے جی سگن تھا. مختصر ٹیم میں بڑی گالیوں اوان جے خدمت میں نالی گنائن خاطر ماں پیش کندم قرآن مجید ماں جے کا پیاری آیت پڑھیا ان میں اللہ جل جلالہ ولیین جو نشانیوں بیان کیوں فرمائیدہ الذین آمنوا وکانوا یتقون ولی اوہن جے کے ایمان وارا جے کے تقوی وارا. اینا آیت جی تقریر ہے وقت جے وجہ مفسر علامہ فخر الدین رازی مفاتیح الغیب میں
ڈاڑی سونے انداز میں لکھیا مکھے ڈاڑی بڑندیا مجھے دل تھی چاہے دین روحانیت جی مرکز دی سندن چیل گالیوں اوان جی خدمت میں پیش کیا علامہ فخر الدین لکھو الذین آمنوا سا قوت ایمانیہ ای قوت اعتقادیہ جی طرف اشارہ ہوا وَقَانُوا يَتَّقُونَ ان جے ذریعے قوت عملیہ جی طرف اشارہ ہوا ہانے سولی سندھی میں تمہاں کی بدھائیاں تجد ہے بقوت طاقت بان میں ملندیون ان جے نتیجے میں جے کا شے پیدا تھی دیا ان کے جے بواہ ولایت دنیا میں جے کے بشیون تئی اسیر اسٹیج کے دسی رہا ہوں یہ اسٹیج آپ ضرور کچھ شین جو مرکبہ کچھ شیوں پان میں ملیوں تا اسٹیج تھی گل رکھیا ویا گل میں بچایا ویا کرسیوں رکھیوں ویوں برحال تا پان شین کے اندازوں ہنی ماں مثال طور پیو سمجھایا ولایت کی تھی دی جدہ بقوت پان میں ملندیوں بطاقت پان میں ملندیوں من قوت جو پان میں میلاپ تھیندو پو ولایت تھیندی ولایت جی جن حقیقت بیان پیو کرے تا جی انسان جی حقیقت آتا انسان حیوان نتکا ولایت من قوت جو مجموعہ اکڑوا ایک قوت مرشد حسین سہرا حسین سبحان اللہ بئی قوتیں سندن میں موجود آہن ہوئیوں نا آہن اللہ جا ولی کو حلیاوی دان سا پرن اکڑے دار کھاں بے دار دے حلیاوی دان ہے بزرگ سن وسان جو سائیں کمبروار آئے نقش بندی صرف نقش بندن میں نقش بندیت جو فیض کون سا ہے نقش بندن میں قادرن جو فیضا نقش بندن میں چشتن جو فیضا نقش بندن میں سور وردن جو فیض آئی ہارے یا دعویٰ انہتے دلیل کرو جو دا دعویٰ جے کرہی نظری ہوں دیا دا دلیل جی ضرورت پاندی بدی ہی آئید بدی ہی پر متا کے سمجھ میں نہ جے نظری نہ کے سمجھے دلیل یو دا نقش بندن جو امام حضرت امام رب ان کمبروارے سائیں میں خدا بئی طاقت رکھوں ایمانی قوت پہ وہابن سا ٹھاہر شیعن سا ٹھاہر ان پد مذہبن سا نٹھن جے کرے پہنجے بچن جے قربانی جے لا تیار تھی جا چان ونی تا ونی ہلے پرواہ نہ ہے بیٹائی فرمائے تو ہکڑو سر حبیب کے دیدے لجم را حجن سر رکھنا وارے آواریاں سائی کاری غلام اکبر سائیں خطیبہ سائیں فرمائے کچھ سر میں بدھائیں سائیں کمبرواری جو چازن ہو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فرمائے تو کروں تیرے نام پہ جا فیدا